کسی ملک کا بادشاہ بہت ہی نیک، ایماندار اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھنے والا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت نیک خاتون تھی۔ اصل میں ملکہ بھی ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ شکار کرتے کرتے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اوپر سے موسم بھی خراب ہونے لگا۔ آندھی اور بارش شروع ہو گئی۔ آندھی کی وجہ سے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کے سب سپاہی بھی اس سے بچھڑ گئے اور وہ جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ اس گھنے جنگل میں رات نہیں گزاری جا سکتی تھی کیونکہ اس جنگل میں بہت سے خونخوار جانور بھی موجود تھے۔ اس لیے بادشاہ کو حفاظتی جگہ ڈھونڈنے لگ گیا تاکہ سکون سے کہیں رات گزاری جا سکے۔ چنانچہ وہ محفوظ جگہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں سے دھواں نظر آ رہا تھا۔ تو آگے جا کے وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ دھواں ایک جھونپڑی میں سے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ باہر موسم بہت خراب ہے، مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ وہ بوڑھا بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس بوڑھے کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ آتا، اس طرح اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کی بیٹی نے بادشاہ کے لیے بہت اچھا کھانا بنا کے پیش کیا۔ کھانا سادہ تھا لیکن بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بادشاہ کے لیے ایک آرام دہ بستر بنایا۔ اس بوڑھے آدمی اور اس کی لڑکی نے بادشاہ کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ پھر واپس اپنے محل میں آ گیا، لیکن اس بادشاہ کو بوڑھے آدمی کی بیٹی کی بہت یاد آتی کہ کس طرح اس نے ایک پردیسی سمجھ کر اس کا اتنا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اپنی چچا کی بیٹی سے ہونی تھی لیکن وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے ادھر چچا کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنا دیا کہ میں جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور یوں اس بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ ادھر بادشاہ کی چچا کی بیٹی کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ بادشاہ نے اسے ٹھکرا کر اس لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کی ہے، بس وہ ہر وقت موقع کی تاک میں رہتی۔ اس بادشاہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر ایک سال کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ تب اس بادشاہ کے چچا نے دبے لفظوں میں کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن وہ بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس چچا زاد لڑکی نے ایک نئی چال چلی۔ بادشاہ کے وزیر کو شادی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ وہ ملکہ سانپ کے ڈسنے سے مر گئی، لیکن بادشاہ نے پھر بھی اس سے دوسری شادی نہ کی۔ جب اس چچا زاد نے دیکھا کہ بادشاہ کسی طور پر بھی اس سے شادی نہیں کرے گا تو اس نے اپنے وزیر کو ساتھ ملا کر اس بادشاہ کو بھی مروا دیا اور یوں خود حکومت کرنے لگی۔ اس طرح اس رایا کو ایک نیک اور رحم دل بادشاہ کی جگہ ظالم اور مغرور حکمران نے لے لی۔ یہ سب کچھ ایک نوکرانی دیکھ رہی تھی جو کہ بادشاہ کی اور ملکہ کی خاص نوکرانی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جلد ہی وہ عورت ان بچیوں کو بھی مروا دے گی، اسی لیے وہ فوراً رات کو لے کر ان کو محل سے نکل گئی اور انہیں لے کر کسی جنگل میں جا پہنچی اور وہاں پر ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے ان بچیوں کی پرورش بہت اچھے سے کی۔ لڑکی اب جوان ہو چکی تھی اور بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ عورت بہت بیمار ہو گئی اور اس نے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلا کر سب کچھ بتا دیا کہ تم لوگ حقیقت میں شہزادیاں ہو اور تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عورت فوت ہو گئی۔ یوں وہ بیچاری دونوں بہنیں اکیلی رہ گئیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا کہ ایک دن ایک شہزادہ اس جنگل میں شکار کرنے آیا۔ اس کے ساتھ وزیر کا بیٹا بھی تھا۔ شہزادے نے تیتروں کا شکار کیا اور وزیر سے کہا کہ ان کو بھون کر لے آؤ، اور خود کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگ گیا۔ وزیر نے تیتر صاف کیا اور آگ جلا کر ان کو بھوننے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وزیر زیادہ بہت حیران تھا کہ جنگل میں اکیلے ایک خوبصورت لڑکی کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں کسی چیز کے جلنے کی بو آتی ہے۔ پھر فوراً اسے یاد آتا ہے کہ شہزادے نے جو تیتر دیے تھے وہ جل چکے ہیں۔ پھر شہزادی اس سے کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس باقی ہیں وہ تیتر لے آؤ، میں تمہیں وہ بھون کر دیتی ہوں۔ ادھر شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ آج وزیر زادے نے اتنی دیر کیوں لگائی، حالانکہ پہلے وہ جلد آ جاتا تھا۔ پہلے تو وزیر زادے نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی۔ وزیر زادہ جب بھنے ہوئے تیتر لے کر واپس آیا تو شہزادے نے وہ بھنے ہوئے تیتر کھانے کے بعد شہزادے نے اس سے پوچھا کہ آج کے تیتر تو بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تم نے اتنے مزے کے کبھی نہیں بنائے، آج کیا خاص وجہ تھی؟ تو اس پر اس وزیر زادے نے جواب دیا کہ آج کے تیتر میں نے نہیں بھونے بلکہ جنگل میں موجود ایک خوبصورت لڑکی نے بھونے ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پہلے جو تیتر بھون رہا تھا وہ جل چکے تھے، اس کے بعد جو میرے پاس باقی موجود تھے وہ اس نے بھون کر دیے۔ دوسری طرف جب چھوٹی بہن اپنی جھونپڑی میں واپس آئی، کیونکہ وہ جنگل میں دوسری طرف ندی پر کپڑے دھونے گئی تھی، چھوٹی بہن جب آئی تو بڑی بہن نے سارا واقعہ وزیر کا بتا دیا کہ کس طرح وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے تیتر جل گئے۔
چھوٹی بہن بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ دیکھنا کہ اب وہ شہزادے کو لے کر آئے گا. تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تمہیں دیکھتے ہی پسند کرے گا اور تمہیں اپنے محل میں لے جائے گا اور تم سے شادی کرے گا. بڑی شہزادی نے یہ سب سن کر انکار کر دیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. چھوٹی شہزادی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو, میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گی. یہ کہہ کر چھوٹی شہزادی باہر گئی اور سفید پھولوں کی ٹوکری لے کر آئی اور اپنی بہن سے کہا کہ جب تم شہزادے کے ساتھ جاؤ گی تو جاتے جاتے راستے میں یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا, تو میں ان پھولوں کے پیچھے پیچھے تم تک پہنچ جاؤں گی. اور شہزادے کو میرا نام بتانا. تم یہی کہنا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں رہتی تھی اور ماں کا پہلے انتقال ہو گیا تو کچھ دن پہلے باپ بھی چل بسا, اس طرح میں اکیلی رہتی ہوں. یہ ساری باتیں سمجھا کر شہزادی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی. اتنے میں شہزادہ وزیر زادے کے ساتھ وہیں پہنچ گیا. اس شہزادے نے شہزادی کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا. اس نے شہزادی سے پوچھا کہ آپ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ تب اس بڑی شہزادی نے چھوٹی شہزادی کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتا دی کہ میں یہاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی. ماں پہلے فوت ہو گئی تو باپ کچھ دن پہلے فوت ہو گیا ہے اور اب میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں. شہزادے نے کہا تم میرے ساتھ چلو, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے ایک گٹھڑی لی جس میں سفید پھول تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر شہزادے کے ساتھ چل پڑی. جاتے جاتے وہ ایک ایک پھول گراتی جا رہی تھی. ادھر وہ چھوٹی شہزادی درخت کے پیچھے سے نکل کر ان پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. شہزادہ اس شہزادی کو لے کر محل میں آ گیا اور سیدھا اپنے والد بادشاہ اور ملکہ کے پاس لے گیا اور انہیں بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. شہزادے کی پہلی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی. خالہ بیوہ ہونے کی وجہ سے محل میں رہتی تھی. جب ان ماں بیٹی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گئی, لیکن شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس بات کی ٹھان لیتا ہے وہ پوری کر کے رہتا ہے, لہٰذا رونے دھونے اور غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس نے چالاکی سے سب کچھ یہی ظاہر کروایا کہ میں بہت خوش ہوں. کہنے لگی کہ کتنا اچھا ہوگا, شہزادہ پھر سے دولہا بنے گا اور ہم سوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی. جب پہلی بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر شہزادے کی شادی پر کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا, لہٰذا سبھی بہت زیادہ خوش تھے. چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی. شہر میں آ کر اس نے دیکھا کہ ہر طرف جشن کا سما ہے. اس نے ایک بوڑھی اماں سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے, ہر طرف رونق لگی ہے. اس اماں نے بتایا کہ بیٹی, ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری سی لڑکی ملی ہے اور ہمارا شہزادہ اسے شادی کرنے لگا ہے, اسی لیے اتنی رونق لگی ہے. اس پر چھوٹی شہزادی نے کہا کہ اماں میں گاؤں سے آئی ہوں, میرے والدین نہیں ہیں اور مجھے یہاں کام کی ضرورت ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا کام تو آج کل محل میں بہت ہے اور تمہیں آسانی کے ساتھ مل بھی جائے گا. پھر بوڑھی عورت نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی تھی جس کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے, تم اس طرح کرو کہ میری بیٹی بن کر میرے ساتھ رہو. اس پر چھوٹی شہزادی نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ رہ لوں گی, لیکن مجھے کام بھی ضروری ہے, میں محل میں کام کرنا چاہتی ہوں, مجھے کسی طرح محل میں کام دلوا دیجیے. وہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی, اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا. چنانچہ وہ چھوٹی شہزادی کو لے کر محل میں جا پہنچی اور سامنے ہی شہزادے کی پہلی بیوی کھڑی تھی. اس نے شہزادے کی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھانجی ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے, اب یہ میرے پاس ہی رہتی ہے اور اس کو کام کی ضرورت ہے. شہزادے کی بیوی نے تھوڑی دیر سوچا, پھر کہا ٹھیک ہے, میرے پیچھے آؤ. پھر وہ اس کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کہا کہ محل میں ساری خادمائیں ملکہ کی تابعدار ہے, میں کسی کو خرید نہیں سکتی. اگر تم میرے لیے کام کرو گی تو میں بہت سے مال و اکرام سے تمہیں نوازوں گی. اس شہزادی کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے اور اس کی باتوں سے سازش کی بو آ رہی تھی. اس نے جلدی سے کہا کہ جی ملکہ صاحبہ, میں آپ کا ہر حکم مانوں گی. اس پر شہزادے کی بیوی ہنسی اور کہا کہ میں ابھی ملکہ نہیں ہوں بلکہ ملکہ کی بہو ہوں. چھوٹی شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو, آپ بہت جلد ملکہ بن جائیں گی. اس پر اس ملکہ نے مسکرا کر کہا کہ تم تو بڑے کام کی چیز ہو, بس تم آج سے میرے ہر حکم پر چلنا. اس پر اس نے کہا کہ جی ضرور, میں آپ کا ہر حکم مانوں گی اور آپ مجھے زبردست پائیں گی. پھر شہزادے کی بیوی اس کو لے کر شہزادے کی ہونے والی بیوی کے کمرے میں لے آئی. دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں. شہزادے کی بیوی نے کہا کہ یہ آج سے تمہاری خادمہ ہے, تم اس سے جو کام چاہو لے سکتی ہو. اس پر بڑی شہزادی نے بادشاہ کی بیوی کو خوشی سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آپ واقعی بہت اچھی ہیں. پھر شہزادے کی بیوی یہ کہہ کر باہر نکل گئی کہ مجھے باہر بہت کام ہے, تم نے جو کام کروانے ہیں اس کو بتا دو. شہزادے کی بیوی جب کمرے سے باہر نکل گئی تو دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگی اور خوب باتیں کی. اس کے بعد چھوٹی شہزادی ہمیشہ بڑی شہزادی کے پاس ہی رہتی اور وہ سوچتی رہتی کہ کس طرح اس دوسری بیوی سے جان چھڑائی جائے. تھوڑے دنوں کے بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی. پورے محل والے بہت خوش تھے, ملکہ, بادشاہ, شہزادہ سبھی بہت خوش تھے سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے. اس کے لیے یہ خبر بہت بری تھی کیونکہ وہ ابھی تک شہزادے کو کوئی اولاد نہیں دے سکی تھی, اس لیے وہ اور بھی اس شہزادی سے جلنے لگی
اور हर वक्त उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश तैयार करती। छोटी शहजादी को उसकी सारी साजिशों का पता होता तो वो अपनी बहन से कहती कि बहन यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो ना मानती और कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं उम्मीद से हूँ और बादशाह को औलाद देने वाली हूँ, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और शहजादा और बाकी सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। छोटी शहजादी किसी को शहजादे की पहली बीवी की असलियत नहीं बता सकती थी कि वो क्या चाल चल रही है, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन ना करता। बज़ाहिर वो सभी के सामने शहजादी का बहुत ख्याल रखती थी। उस शहजादे की बीवी ने छोटी शहजादी के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की और कहा कि जब बच्चा पैदा होगा तो तुम उसको मार देना और बिल्ली का बच्चा वहाँ पर रख देना। इस काम के लिए उसने दाई को भी अपने साथ मिला लिया। इस काम के लिए उसने दाई और छोटी शहजादी को बहुत सा पैसा दिया। चुनांचे जब विलादत का वक्त आ गया और बड़ी शहजादी बेहोश पड़ी थी तो छोटी शहजादी बच्चे को लेकर पिछले दरवाजे से फौरन निकल गई और बड़ी शहजादी के पास बिल्ली का बच्चा रख दिया। बच्चे को लेकर वो फौरन अपने घर पहुंची और अम्मा से कहा कि अम्मा इस बच्चे का ख्याल रखना और बकरी का दूध पिला देना। अम्मा बच्चे के बारे में उससे कोई सवाल ही ना कर सकी क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी। महल में जब वो वापस आई तो महल में बड़ी अजीब हालत थी। हर कोई शहजादी को बातें कर रहा था और उससे कोई बात नहीं कर रहा था। छोटी शहजादी भी अपनी बहन से मिलने गई और उसे कहा कि मेरी बहन यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो फिर भी ना मानी। शाम को जब वो वापस अपने घर गई तो उसने अम्मा को सारा वाकया सुना दिया और बता दिया कि मेरी बहन महल से निकलने का नाम नहीं ले रही। तो इस पर अम्मा ने कहा कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो। कुछ अरसे के बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी और कुछ ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया और शहजादे को बादशाह बना दिया गया और उसकी वालिदा मलिका गोशा नशीनी इख्तियार कर गयी। इसके बाद दोनों शहजादियां मलका बन गईं। अब फिर दोबारा बड़ी शहजादी जब उम्मीद से हुई तो मलका ने कहा कि तुम इस बार बच्चे को मार कर कुत्ते का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि मलका साहिबा ऐसा मत करें क्योंकि बादशाह को भी वली अहद की जरूरत है जो मुल्क को संभाल सके। मलका गुस्से से बोली कि अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो ना करो, मैं किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी शहजादी फौरन बोली, नहीं मलका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ये काम कर लूंगी। इसके बाद छोटी शहजादी फिर अपनी बड़ी बहन के पास गई और कहा कि ऐ मेरी बहन, यहाँ से चलो, हम यहाँ से चलते हैं। इस पर बड़ी शहजादी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं मलका बन गई हूँ, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और उसने छोटी शहजादी से कहा, मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। इस पर वो छोटी शहजादी अपना सर पीट कर रह गई कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। फिर विलादत का जब वक्त आया तो फिर उसी तरह उस दाई ने उस बच्चे की जगह पर कुत्ते का बच्चा रख दिया और छोटी शहजादी बच्चे को लेकर पिछले दरवाजे से फौरन निकल गई और बच्चा अम्मा को थमा आई और कहा कि अम्मा इसका ख्याल रखना। और फिर वापस फौरन महल में आ गई तो देखा कि महल में फिर वही हालत है। हर कोई मलका के बारे में बातें कर रहा था कि ये कैसी औरत है। बड़ी मलका कह रही थी कि ये तो औरत ही नहीं है जो कभी बिल्ली का बच्चा और कभी कुत्ते का बच्चा पैदा कर रही है। मैं तो कहती हूँ इसको कैद में डालो। बादशाह भी बहुत गमगीन था। उसने वजीर को हुक्म दिया कि बड़ा पिंजरा मंगवाया जाए, इस मलका को उसमें कैद किया जाए और उसको कैद करने के बाद शहर के चौराहे में रखा जाए ताकि हर कोई उसके ऊपर थू थू करे। इसके बाद इसको हमेशा के लिए कैद में रखा जाए। इस पर वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि मलका मासूम है, लेकिन बादशाह ना माना और मलका को सजा दिलवा कर कैद में डलवा दिया। बड़ी मलका बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी और खुद मजे से बादशाह के साथ रहने लगी। उधर छोटी शहजादी ने मलका से कहा कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे ये काम छोड़ना होगा। उस मलका को भला खादमाओं की क्या जरूरत थी। उसने कहा ठीक है, तुम चली जाओ। इस तरह वो अम्मा के साथ उन दो बच्चों को लेकर उसी अपने पुराने झोंपड़ी में आ गई और वहाँ बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत करने लगी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और फिर 5 साल के बाद शहजादा वजीर के साथ उसी जंगल में आया और नदी किनारे अपने घोड़ों को पानी पिलाने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर 2 बहुत खूबसूरत बच्चे हैं और उनके पास लकड़ी के घोड़े हैं और वो घोड़ों को नदी के किनारे खड़े करके गाना गा रहे थे कि काट का घोड़ा लोहे की लगाम, जो पानी पी ले ए मेरे गुलाम। बादशाह उन्हें बड़े प्यार और हैरानगी से देख रहा था और वो उन बच्चों के पास आया और बड़े प्यार से बोला, क्या बच्चों भला कभी घोड़े भी पानी पीते हैं और कभी लोहे की भी लगाम होती है? इस पर बड़े बच्चे ने कहा कि कभी एक इंसान औरत ने कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा पैदा किया है? इस पर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि ये तुम्हें बातें किसने बताई हैं? उसने कहा मेरी खाला ने। बादशाह ने कहा तुम्हारी खाला कहाँ है? उस बच्चे ने इशारा किया कि वहाँ झोंपड़ी में है। बादशाह ने कहा कि मुझे वहाँ तक ले चलो। चुनांचे वो बच्चे बादशाह और वजीर उस झोंपड़ी में आए। वो देखकर हैरान रह गया। ये तो वही झोंपड़ी थी जहाँ से वो उस शहजादी को लेकर गया था। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो पुरानी कनीज को देखकर बहुत हैरान रह गया। कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर उस छोटी शहजादी ने सारी कहानी सुनाई कि आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे वो कोई और नहीं मेरी बहन थी और
और मुझे मालूम था कि महल में साजिशें होती रहती हैं, इसलिए मैंने उसे अपना रिश्ता बताने से मना किया था। बादशाह ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि उसके साथ ये सब होगा? इस पर छोटी शहजादी ने कहा कि हम कोई आम लड़कियां नहीं हैं, बल्कि हम भी शहजादियां हैं और हमारे वालिदैन भी बादशाह और मलका थे। इस पर उसने बताया कि मेरा नाना जान एक लकड़हारा थे और किस तरह मेरा वालिद इस जंगल में शिकार करने आया तो मौसम खराब होने की वजह से वो इस झोंपड़ी में आए थे और मेरी वालदा को पसंद कर लिया था और उनसे शादी कर ली थी और मेरी वालदा के साथ भी महल में साजिश हुई। उस साजिश का शिकार न सिर्फ मेरी वालदा हुई बल्कि मेरे वालिद भी हुए। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा रिश्ता सबके सामने जाहिर ना हो। अगर महल में मुझे हालात सही लगते तो मैं खुद ही सामने आ जाती। और फिर उसने बताया कि किस तरह मैं महल में पहुंची और आपकी पहली बीवी ने किस तरह मुझे अपने साथ मिलाकर बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिशें की और उसने कहा कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये कोई और नहीं आपके ही लखते जिगर हैं। इस पर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और जज्बात में आकर दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और खूब प्यार किया। फिर बादशाह ने कहा कि मैं उस मलका को सख्त से सख्त सजा दूंगा। इस पर छोटी शहजादी ने कहा नहीं, आप उसको सजा नहीं दे सकते, बल्कि वो छोटी मलका की मुजरिम है। छोटी मलका को अख्तियार है कि अगर वो उसको सजा देना चाहे तो सजा दें और अगर वो उसे मुआफ करना चाहे तो मुआफ करें। और वो जानती थी कि छोटी शहजादी उसको मुआफ कर देगी क्योंकि वो बहुत रहम दिल थी। इस तरह उसने अपने बच्चों को अपने घोड़े पर बिठा लिया और छोटी शहजादी को वजीर ने अपने घोड़े पर बिठाकर वो महल में जा पहुंचे और महल में जाकर उसने सबसे पहले बड़ी मलका को कैद में डाला और छोटी मलका के पास जाकर उससे मुआफी मांगी और उसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी और उसको कैद से निकाला और उसको सारा वाकया बताया कि तुम्हारे खिलाफ किस तरह साजिश की गई थी और उसे बताया गया ये दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। इस पर उस बड़ी शहजादी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और खूब प्यार किया। बादशाह ने उस मलका से कहा कि अब बड़ी मलका के बारे में तुम्हारा अख्तियार है, वो तुम्हारी मुजरिम है, तुम जो सजा दोगी उसे सजा दी जाएगी। इस पर छोटी शहजादी ने कहा कि नहीं, मैंने इसको मुआफ किया। जब वक्त गुजर गया सो गुजर गया, अब वो वापस नहीं आ सकता और ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, मैंने इसको मुआफ किया। इस पर बड़ी मलका ने फौरन उसको गले से लगा लिया और मुआफिया मांगने लगी। इसके बाद महल में बड़े जश्न का ऐलान किया गया। वजीर ने बादशाह से छोटी शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने छोटी शहजादी से पूछा तो उसने इकरार में सर हिला दिया। इस तरह उन दोनों की शादी भी हो गई और सभी महल वाले हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।